نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پیار و محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک واصحابک یا ابا ام الحسنین. سرکار دو جہاں کی راحت ہے فاطمہ. میں ابتدا میں اتنا عرض کر دوں، اس مسجد پہ، اس محفل پہ اور اس ادارے پہ مخدوم دارین کی نگاہ پاک تھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. لہذا محفل کو اس کیفیت سے سنیے. سرکار دو جہاں کی راحت ہے فاطمہ، خیر الورا کی ہو بہو صورت ہے فاطمہ. خیر الورا کی ہو بہو صورت ہے فاطمہ اور سب عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ. اس کی آواز تھوڑی باریک کر دیں، بیس کم کر دیں. سب عالمین کے لیے رحمت ہے مصطفیٰ اور ان کے لیے بھی باعث رحمت ہے فاطمہ. ان کے لیے بھی باعث، بیٹی رحمت ہے نا ہر ایک کے لیے، رحمت دیتے ہیں. ان کے لیے بھی باعث رحمت ہے فاطمہ اور جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین. جنت میں سب جوان ہوں گے، جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین، لیکن حسن حسین کی جنت ہے فاطمہ. لیکن حسن حسین کی، لیکن جنت میں ہر جوان کے آقا حسن حسین، لیکن حسن حسین کی جنت ہے فاطمہ اور پاکیزگی پہ آپ کی قرآن ہے گواہ. پاکیزگی پہ آپ کی قرآن ہے گواہ. مولا علی کی شوکت و غیرت ہے فاطمہ. مولا علی کی شوکت و غیرت ہے فاطمہ اور ان کے طفیل بیٹیوں کو آبرو ملی. ان کے طفیل بیٹیوں کو آبرو ملی. بزم نسائے خلد کی زینت ہے فاطمہ. بزم نسائے خلد کی زینت ہے فاطمہ اور جن پہ کرم ہے آپ کا کہتے ہیں برملا. جن پہ کرم ہے آپ کا کہتے ہیں برملا. سرکار دو جہان کی برکت ہے فاطمہ. سرکار دو جہان کی، سرکار دو جہان کی برکت ہے فاطمہ اور حور و ملک بھی آپ کے پردے کے معترف. حور و ملک بھی آپ کے پردے کے معترف. جانے حیا ہے پہ کرے عفت ہے فاطمہ. جانے حیا ہے پہ کرے عفت ہے فاطمہ. یہ میری منقبت اور آخر میں یہ قصیدہ بھی ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے کہ دامن میں تیرے کوئی بھی حسن عمل نہیں، دامن میں تیرے کوئی بھی
حسن عمل نہیں سید تیری نجات کی صورت ہے فاطمہ، سید تیری نجات کی صورت ہے فاطمہ۔ انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم و توقیر کے لائق فخر السادات زینت آل رسول جناب صاحبزادہ پیر سید قاسم الحسنین شاہ صاحب زیدہ مجدو، استاذ الخطباء پہ کرے مہر و وفا، محبی و محبوبی برادر طریقت پروردہ نگاہ تاجدار گولڑا حضرت علامہ مولانا قاری غلام محمد چشتی گولڑوی صاحب مدد ذلہ العالی، خطیب اہل سنت پروردہ نگاہ تاجدار حضرت سخی سلطان باہو سرکار لجپال غریب نواز حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا مفتی صدام حسین صاحب سلطانی زیدہ مجدو، جملہ علماء حضرین گرامی قدر میں غبار راہ گزار سیدہ کائنات وسائل دہلیز زہرا اور پروردہ خیرات سیدہ کائنات پروردہ نگاہ تاجدار گولڑا جی محمد صفدر جنجوعہ چشتی صاحب کو سپاس محبت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے وہ راستہ اپنایا ہے جس راستے پہ چلنے والا کبھی مردود نہیں ہو سکتا۔ میں مردود رد سے ہے، یعنی اس کو یہ راستہ نصیب نہیں ہوتا، مردود کو یہ راستہ نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتا۔ ابتداً عرض کروں اور پھر مخدوم کائنات سیدہ کائنات ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین راحت جان مصطفیٰ قرار قلب پیغمبر وزینت بیت رسول حضرت سیدہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر پاک میں سچی بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے موضوعیں بندہ گفتگو کر بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، بڑے الفاظ بھی آ جاتے ہیں، دلائل بھی آ جاتے ہیں، جذباتی تقریر بھی کر لیتا ہے۔ یہ بارگاہ اتنی نازک ترین بارگاہ ہے، اتنی نازک ترین بارگاہ ہے، اتنی نازک ترین بارگاہ ہے کہ حضرت اقبال نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، لوگ کی اور طرف لے جاتے ہیں، حضرت اقبال نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے، اللہ نے آپ کو طہارتوں کا عرش بری بنایا ہے، طہارت و پاکیزگی کا افق مبیں بنایا ہے۔ اب دیکھیے نا، عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا یا بچی پیدا ہوتی، عرب کا دستور جو ہوتا، بیس تھوڑی کم ہو جائے نا تو پھر گونج کم ہو جائے تاکہ الفاظ ہوں۔ عرب کے دستور کے مطابق ایکو بھی تھوڑی کم کر دیتے، عرب کے دستور اور قانون کے مطابق بچہ پیدا ہوتا، یہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ کسی دایا کے ہاں بھیجا جاتا، وہ دودھ پلاتی اور پرورش بھی کرتی. ایسے ہی اور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوئے. حضرت سیدہ حلیمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا. حضور وہاں تشریف لے گئے. میں نہیں کرا حضرت حلیمہ حضور کو لے گئی، حضور خود مہربانی فرمائی ان کو نوازنے کے لیے. اور نوازنے کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، یہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں سورہ نور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جئت بہ الی الحجر الاسود لیکملہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہ الکریم. فرمایا میں سرکار کو لے کر آئی حجر اسود کے پاس کہ حضور حجر اسود کو چومے. فرمایا حجر اسود نے جو حضور کو دیکھا سرکار کو پہچان لیا، اس لیے اس کو پتا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے. جس دیش سے یہ آیا ہے سکہ وہاں بھی انہی کی حکومت کا چلتا ہے، سکہ وہاں بھی انہی کی حکومت کا چلتا ہے. اور پھر اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حجر اسود نے حضور کو دیکھ کے پہچانا، دائیں ہلا بائیں ہلا آگے ہلا پیچھے ہلا اوپر ہلا نیچے ہلا جوئی ہلا، اپنے آپ کو کعبے کی دیوار سے آزاد کروایا. اس سے پہلے کہ حضور چومتے التصق بوجہ الکریم، وہ سرکار کے چہرے سے لپٹ کر حضور کے چہرے کے بوسے لینا شروع کر دیا. اس نے حضور کو پہچانا، حضور کو پہچانا. اگلی بات میں لانا چاہتا ہوں، فرماتی ہے میں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناه لان نور وجهه کان انور من السراج. فرمایا جب سے حضور کو گھر لے کر آئے نا، ہم نے چراغ نہیں جلایا، ہم نے چراغ نہیں جلایا. کہا کیوں نہیں چراغ جلایا؟ کہا شمع نبوت کی موجودگی میں چراغ جلایا. شمع نبوت کی موجودگی میں چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا سرکار آئے تو فرمایا جب جہان روشن ہو گیا تو میرا مکان بھی روشن ہو گیا. فرمایا جب سرکار جہاں تشریف فرما ہوتے تھے اتنا نور نکلتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں ہم اپنا کام کرتے تھے. اور ام المومنین صدیقہ کائنات مجتہدہ امت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت تو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کچھ سی رہی تھی، کنت اخیط فی السحر، سحری کے وقت سی رہی تھی، فسقطت من الابرۃ، میرے ہاتھ سے سوئی نیچے گر گئی، فطلبتها، میں نے اس کو ٹٹولنا شروع کیا، فلم اقدر علیہا، میں نے اس کو نہیں پایا. فرمایا اذا جاء رسول اللہ، اس کیفیت میں دیکھیں ذرا ذوق میں دیکھیں تصور میں. فرمایا اچانک اندھیرا تھا کوئی اجالا نہیں تھا. فرمایا اجالا کرنے والا آ گیا، اندھیرے دور کرنے والا آ گیا، جہان کو دور کرنے والا آ گیا، جہان کو نور کرنے والا آ گیا. اور وہ ایسا آیا کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا دار تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. اچھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوئی کو اٹھا لیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے رہا نہ گیا منظر کشی کی. فرمایا سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ارے اسی نور کی کرن، اسی نور کی کرن شام کو اجالا بناتی ہے، اسی نور کی کرن شام کو اجالا بناتی ہے، اور اسی نور کا عکس سیدہ زہرا کی نسبت ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. امام شعیب القریفش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے 2 مرتبہ نور دیکھا. اگر غور ہو تو میں پھر حوالہ عرض کر دوں. یہ ابھی بھی یہ تو میرے کافی قریبی ہیں.
توجہ میری طرف، سارے خوش نصیبی یہ سب کی تو توجہ رکھنا۔ فرمایا مکہ والوں نے 2 مرتبہ نور حویدہ دیکھا، اشکارا دیکھا، مبرہن دیکھا، ظاہر دیکھا، باہر دیکھا۔ اشرقت الارض بنور ربها، شرق غرب روشن، شمال جنوب روشن، ہر طرف نور، سرور، نکھار، قرار، بہار، ہر طرف تجلی، چانن ہی چانن، نوری نور، سروری نسور، بہاری بہار، قراری قرار۔ اور کس وجہ سے؟ فرمایا 2 مرتبہ مکے میں ایسا نور چمکا کہ مکہ روشن ہو گیا۔ فرمایا ایک رسول کے آنے پر، دوسرا بطول کے آنے پر۔ رسول کی آنے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان خاتون جنت۔ ایک رسول کے آنے پر، ایک بولیے بطول کے آنے پر۔ علی صاحب میں چشتی صاحب کا ذوق دیکھتا ہوں تو میں گولڈا شریف میری روح اتری، طواف محبت کرتی رہتی ہے۔ حضرت بابو جی لجپال کریم بندہ پرور، غوث اعظم کا پوتا اور تاجدار گولڈا کا بیٹا، اور وہ بھی اکلوتا۔ حضرت بابو جی لجپال غریب نواز۔ اور آپ کو پتہ ہے بابو جی اتنے لجپال تھے، اتنے غریب نواز تھے، میں نے حضرت بہار گولڑا شریف، امین امانات تاجدار گولڑا، اکس میرے علی، ثانی میرے علی، امین حسن میرے علی، اور مظہر فیوزات میرے علی، قاسم برکات میرے علی، اور وارث سوغات میرے علی، حضرت قبلہ پیر سید شاہ عبدالحق گیلانی گولڑوی، چھوٹے لالا جی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، میں نے آپ سنا، لوگوں نے اپنے طور پہ بھی سنا ہوگا، میں نے یہ خود، میں بیٹھا تھا، حضرت فخر السادات پیر سید غلام یاسین شاہ صاحب دیر کوٹ والے وہ بیٹھے تھے، استاذ العلماء پیر سید طفیل حسین شاہ صاحب کاظمی یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت صاحب نے یہ بات سنائی، میں یہ محبت والے تو یہاں میں محبت کی باتیں کرتا ہوں، تو انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ جب بابو جی نے نا نئی گاڑی لی، جیپ لی، گولڈن شریف زبان میں اس کو موٹر کہتے ہیں زیادہ تر، نئی موٹر لئی تو فرمان لگے کہ لالا اور نا وہ موٹر لے کے آئے، لالا اور وہ موٹر لے کے آئے، گل سنیو ذرا، لالا اور موٹر کٹ کے لے کے آئے، یعنی حضور قبلہ بڑے لالا جی غریب نواز، میرے بھی شیخ طریقت، حاجی صاحب کے بھی شیخ طریقت، ٹھیک ہے، تو وہ لے کے آئے تو فرماتے ہیں دروازہ کھولا تو حضرت بابو جی یہاں صدر چاولہ گیراج میں تشریف لا رہے تھے، تو دروازہ کھولا تو آپ نے بیٹھنا چاہا تو پھر رک گئے، تو پھر روکے، فرمایا جب مڑے نا انہوں نے گیراج میں وہ دوسری پرانی گاڑی کو دیکھا، پرانی جیپ کو دیکھا، گاڑی کو دیکھا، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں، اور انہوں نے ذرا غلام معین الدین وہ پرانی کی آکسی کی آج نمی ملی تو ماں پرانی چھڑ دیتس، ماں پرانی چھوڑ دیتس، آج نمی ملی تو ماں پرانی چھوڑ دیتس، فرمایا اتنے ہی کلیار چھوڑ دے وہی کٹ کے لے آ۔ اصل بات گاڑیوں کی نہیں ہے، تو نہ اصل میں جیپوں کی ہے، اور نہ کوئی بات وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لجپال پریتا توڑ دینی، جدی باں پڑ دے پھر چھوڑ دینی، صدیوں سونے نہ لگ گئی ہے جنہ توڑ نبھاگن والا۔ اب بتاؤ جو اتنی صدیوں بعد، اتنی پشتوں بعد ایک دیکھیں نا وہ بے جان چیز ہے، بے جان پر اگر ایک بے جان چیز ہے اس پر کوئی خیال رکھنا، یہ بندہ مکلف بھی نہیں ہے، اگر اس بے جان پر اولاد زہرا کی اتنی مہربانی ہے تو صاحب ایمان پر اولاد زہرا کی کتنی صاحب ایمان پر کتنی مہربانی ہوگی۔ مزہ یہ ہے کہ صرف اس مہربانی کے بندہ قابل ہو، اس نسبت کو سمجھے، اس نسبت کو سمجھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو فیضان کا کیا سمجھیں گے؟ یہ کرم ہے سیدہ زہرا کی عطا کا، یہ سمندر ہے سیدہ زہرا کی عنایت کا، یہ کرم ہے سیدہ کائنات کی توجہ کا، ان کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کی لجبالی، ان کی عطا، ان کی
سخا، ان کی وفا، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی طہارت، ان کی صحابت، ان کی عزت، ان کی سطوت، ان کا کرم، ان کا مجد، ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تطہیر، ان کی تقدیس، ان کا مقام، ان کا منصب، ان کا چاہ، ان کا سخا، ان کی وفا، ان کی عطا، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی غلامی، ان کی سلامی، ان کی نوکری، ان کی چاکری، اور جو دریوزہ دری کرتا ہے، میں اللہ کی عزت کی قسم، اس نے محمد اور سلف محمد کے کنڈل کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ام المومنین کی ارشاد کی روشنی میں جس سے بطول راضی ہو جاتی ہے، خدا کی قسم اس سے رسول راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بہت پیارے، واہ پیر واہ، واہ پیر واہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدا سلامت سیدہ سیدہ کائنات رسول اللہ کا مرکز محبت، رسول آپ کے من جملہ القاب میں سے ایک لقب ہے ام ابیہا، یہ نازک بات میں کر رہا ہوں، ام ابیہا، ام ابیہا کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر اس کا معنی بنتا ہے اپنے باپ کی ماں، یہی معنی بنتا ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ کیا معنی؟ حضرت امام راضی اور دیگر مفسرین نے لکھا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زہرا اس طرح خیال رکھتی تھی جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ فرمایا وہ کیسے، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا سیدہ آمنہ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ اب میں جان لے بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھ، سیدہ آمنہ کا سلام اللہ علیہ کا سایہ اٹھ گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، ان کی بارگاہ سے جو حضور کے ساتھ محبتوں کا سلسلہ تھا، جو ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کا سلسلہ تھا۔ اور میں یہاں ادب سے یہ کہہ رہا ہوں جو حضور کی خدمتوں کا سلسلہ تھا، حضور کی خدمت سے، حضور چونکہ سید الانبیاء ہے نا، وہاں شفقت نہیں، وہاں خدمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا وہ جو سلسلہ، اور وہ جو حضرت آمنہ کے پردہ فرمانے کے بعد وہ سلسلہ محبتوں کا کمی رہ گئی تھی۔ سیدہ زہرا ہے تو بیٹی، مگر اللہ نے وہ کمی سیدہ زہرا کی وجہ سے رسول اللہ، جس مقام پہ میں بات کر رہا ہوں اس کو سوچیں، اس کی وجہ ہے ام ابیہا۔ بلے 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 بلے، کیا کہنے، کیا کہنے، ام ابیہا۔ اور دیکھو نا، یہ ویسے نہیں ہے بات، لوگ کہتے ہیں عورتیں نرم دل ہوتی ہیں، میں نے کہا ہاں عورتیں نرم دل بھی ہیں، بندہ پرور بھی ہے، اور رقت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، مگر اور عورتیں شاید کفر کا مقابلہ ہے تو ہو سکتا نرم دل ہو جائیں چونکہ طبعی تقاضا ہے، مگر جو رسول کے سائے میں ہیں، میں یہاں تقابل نہیں کرتا، سارے حضور کی سائے میں ہیں، وہ مات المومنین ہو، وہ بنات رسول ہو، سب شان والی ہیں، مگر اس جرت کے ساتھ جس کا بیٹا حسین ہو وہ ماں خود کی تری شان والی ہے۔ جان احمد پہ راحت جان احمد، اچھا میں اس پر آ رہا ہوں، راحت جان احمد، اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں فرمایا، دیکھو نا ماں کی وجہ سے بیٹے کو راحت ہوتی ہے، ماں کی وجہ سے بیٹے کو راحت ہوتی ہے، اور ایسے ام ابیہا کو سامنے رکھ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اور غوث پاک کا غیرت مند غلام، غوث پاک کا غیرت مند غلام، غوث اعظم کا سلطانیہ نو غوث اعظم کا غیرت مند غلام، اور ایسا غیرت مند غیور غلام ہے احمد رضا غوث اعظم کا، جس نے کرے غوث اعظم کے علاوہ کوئی اور گھر نہیں دیکھا، اس نے پیر مانا تو غوث اعظم کو مانا، مرشد مانا تو غوث اعظم کو مانا، آقا مانا تو غوث اعظم کو مانا، رہنما مانا تو غوث اعظم کو مانا، اپنا مقتدا پیشوا مانا تو غوث اعظم کو مانا، اور بارگاہ رسول میں بھی نہ فتاوی رضویہ کا واسطہ دیا، نہ ہدایت بخشش کا واسطہ دیا، نہ منیر العینین کا واسطہ دیا، نہ اور اپنے جناب جد المنتار کا واسطہ دیا، ایک
1000 किताबों का वास्ता नहीं दिया, और जो दिया वास्ता तो बगदाद की तरफ मुंह करके कहा और मदीने से ताल्लुक जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह, तेरे दरबार तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। प्यार से बोलो। देखो ना, अब बताओ, गौस पाक से ये अकीदत है तो गौस पाक की अपने आबा समेत जन्नत अल्लाह ने जिन कदमों के नीचे रखी हुई है, वो सैयदा ज़हरा से वो कितनी अकीदत रखते हैं। मैं सुल्तानी साहब बात से कहता हूँ, खुदा की कसम, कोई बदबख्त बेनसीब खिरमा नसीब खताई और उसका चेला इस दौर में होता और इमाम अहमद रजा जिंदा होते, खुदा की कसम बुर्रे मार मार के उसके दांत तोड़ के रख देते। तेरी जुर्रत कैसी हुई कि गौसे आजम की अम्मी के बारे में ऐसी बात? गैरत गैरत होती है, ईमान ईमान गैरत, ला दीन लिमन ला गैरत अला, जिसके अंदर गैरत ईमान ही नहीं उसके दीन का क्या एतबार? अजब है तेरी सियासत, अजब है तेरा निजाम। हुसैन से भी मरासम, यजीद को भी सलाम। दो कम नहीं होंगे, जो हुसैनी है वो यजीदी नहीं, जो यजीद का माल शिया है वो हुसैन का नौकर नहीं हो सकता। प्यार ना लाखों जरा से और बच गया। देखो ना, ओल शानल गौस पाक ने फरमाया, वो जद्दी साहिबुल लैनिल कमाली, जद्दी साहिबुल लैनिल कमाली, ये गौस पाक ने फरमाया, वो जद्दी साहिबुल लैनिल कमाली। अच्छा, मैं एक और बात कर दूं, उर्दू में ना दादा को दादा कहते हैं, नाना को नाना कहते हैं, इंग्लिश में दादा और नाना दोनों को ग्रैंड फादर कहते हैं। ऐसे ही है जी, इंग्लिश पढ़े वाले टीचर यहाँ होंगे जी, ऐसे ही है। दादा को भी टीचर है ना, ये दादा को भी ग्रैंड फादर कहते हैं, नाना को भी ग्रैंड फादर। मुफ्ती साहब बैठे हैं, हज़रत चिश्ती साहब बैठे, पूछे अरबी में भी जद नाना को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं। नहीं तो अगर जाके बैठे तो बात करो। गौस पाक चूंकि कलामुल इमाम है, इमाम का जो कलाम होता है वो कलामों का इमाम होता है। ये फसीह गौस पाक से बेहतर कौन होगा, जिनको रसूल और जिनको मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के लुआब का फैज़ मिला हो। मैं लंबे वाक़यात नहीं बयान करता, इशारों में बात कर रहा हूँ। इशारों में कहा कि फरमाया जद्दी साहिबुल लैनिल कमाली, फरमाया मेरा जद क्या है, कमाल के उस दर्जे पर है। और गौस पाक ने किस वजह से फरमाया, जद दादा को भी कहते हैं, जद नाना को भी कहते हैं। तो गौस पाक ने एक मिसरे में दोनों बारगाहों में सलामी पेश की है। वो जद्दी साहिबुल लैनिल कमाली, फरमाया मेरा नाना नबी है, मेरा दादा अली है, मेरा नाना नबी है, दादा अली है। वो जद्दी साहिबुल लैनिल कमाली, फरमाया मेरे नाना मोहम्मद जैसा किसी का नाना कोई नहीं, और मेरे दादा अली जैसा किसी का दादा कोई नहीं। जो तेरा हाजी साहब, मैं तो अपना रात ते रात जाता हूँ, तो आटा भी गला तो मेरा गला भी मुतासर है, और नाल तो स्पीकर भी, तो इम्तिहान तो घट नहीं। अल्लाह ताला चलो करे तो सी मिल के परसों, जो तेरा खाता पीता हो और तेरे सहारे जीता हो, मेरे शेख तरीकत हजरत बड़े लाला जी गरीब नवाज मकबूल बारगाह गौसल बरा, मकबूल बारगाह गौसल बरा। मैंने हजरत क़िबला पीर सैयद सामुद्दीन शाह साहब से ये बात सुनी, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी फैसलाबाद में, मैं तकरीर करके बैठा तो उन्होंने मुझे ये बात सुनाई। फरमाया हम चाचा जी के साथ, अब्बा जी के साथ हम गए बगदाद शरीफ, तो कहते हैं रात को तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, हम पहुँचे तो अब्बा जी ने फरमाया सारे वज़ू करो, सबसे पहले गौस पाक को सलाम करेंगे।
تو ہمیں بھوک اتنی شدید لگ رہی تھی، میں کہا پوری دنیا میں ان کا لنگر کھایا جاتا ہے، تو آج اتنی بھوک لگی ہوئی ہے اور بغداد کے ہوٹل بھی سارے بند ہیں، تو ہم نے کہا پہلے لنگر کا اگر انتظام ہو جائے۔ ہم نے فرمایا نہیں، چلو پہلے سلام کریں گے اس کے بعد پھر یہاں قیام کریں گے۔ کہتے ہیں ہم نے دل میں خیال آیا، باہر عرض کی حضور سارے، اور بھائی جان بھی ساتھ تھے یعنی نصیر ملت بھی، تو ہم نے عرض کی کہ حضور پوری دنیا میں آپ کا کھاتے ہیں، گولڑے میں کبھی بھوکے نہیں رہے، اور بغداد میں آ کر اگر بھوکے رہ جائیں یہ ان سے آپ تصدیق کرا لینا۔ کہتے ہیں جو ہی ہم اندر گئے چوکھٹ پہ تو اس وقت حکومت تھی صدام کی، صدام حکومت صدام دی ہونی ہے صدام تو، اور مگر صدام کی حکومت تب ہوتی ہے کہ ساتھ حسین کا سایہ ہو۔ صدام حسین ہو تو تب حکومت ہے، اگر حسین کی نسبت ساتھ نہ ہو تو پھر حکومت نہیں ہوتی، پھر حکومت نہیں ہوتی۔ کہا کہ جو ہی ہم اندر گئے تو آرمی کی گاڑیاں آئیں، انہوں نے روکا، ان کا میں نہیں نام، تم کہاں سے ہو؟ ان کا نحن من پاکستان، ان کا پاکستان سے ہو، اور کون سے خاندان سے؟ کہا نحن من الاشراف۔ کہتے ہیں بھائی جان نے نصیر ملت نے عربی بول کر کہا ہم سادات میں سے ہیں۔ فرمایا فوراً انہوں نے گاڑیوں سے دھریاں بچھائی، عزت کے ساتھ دسترخوان لگایا، فرمایا صدر صدام نے تمہارے لیے لنگر بھیجا ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر غوث پاک کو سلام کر لو۔ پہلے کھانا فرمانا تھا کہ 2:30 بجے جگایا غوث پاک نے یا نہیں جگایا؟ جو تیرا کھاتا پیتا ہو اور تیرے سہارے جیتا ہو، جو تیرا کھاتا پیتا غوث، جو تیرا کھاتا پیتا ہو اور تیرے سہارے جیتا ہو، جو تیرا کھاتا پیتا ہو اور تیرے سہارے جیتا ہو، وہ کس کو پکارے تیرے سوا، وہ کس کو پکارے تیرے سوا، یا عبد القادر جیلانی، وہ کس کو پکارے میں تے تسی کے او سلطان الفقراء، فقر دا امام، فقیران دا شہنشاہ، فقیران سلام کہتے ہیں کہ بغداد شہر دی کی یہ نشانی، بغداد شہر دی کی یہ نشانی، اچیاں لمیاں چیڑا ہو تن میرا اے پرزے پرزے، جے درزی دیاں لیرا ہو اینا لیران دی گل کفنی باکے میں رلسا سنگ، فقیرہ ہو تے بغداد شہر دے ٹکڑے منگسا کرسا میرا میرا۔ یہ تو بیٹے کی شان ہے، تو 11 پشتے آگے بابا کی شان کیا ہوگا، امی جان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو بھی میں عرض کر رہا ہوں، سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی راحت کا نام سیدہ زہرا ہے، جان احمد، جان احمد۔ ایک روایت ہے سرکار میرا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ پریشان آپ غور کریں، آپ اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بیٹیوں سے کتنا پیار کرو۔ بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، بیٹیوں کو کب نہ سمجھیں۔ ایک واقعہ سنا دوں پھر آپ کو بارگاہ سیدہ کائنات میں لے جاتا ہوں۔ یہ پنجاب کی سرزمین کا ایک یہ ادھر سرائکی کے علاقے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، جنازہ اٹھایا، جنازہ گاہ میں لے جایا گیا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا وارث سامنے نہیں آئے اور مجھ سے بات نہ کر لے۔ ان کا بات کیا کرنی ہے؟ اس نے کہا اس نے میرا قرضہ دینا ہے، میرا قرضہ دینا ہے، جب تک یہ قرض نہیں دے گا میں اس کا جنازہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب بڑے بیٹے کو کہا جی آپ وارث ہیں، قرضہ دیں؟ انہوں نے کہا جی میرے تو اپنے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں، خود مقروض ہوں، میں کیسے قرضہ دوں، وہ درمیانے سے بات کریں۔ اس نے کہا جی میرے پاس تو رہتے ہی نہیں تھے، نہ مجھے کچھ دیا، اور چھوٹے بیٹے سے بات کی ہے، وہی دیتے، اس کو ہی دیتے تھے، پینشن بھی اس کو دی، سب کچھ دیا، اس سے بات کریں۔ اس کو کہا، اس نے کہا جی میرے پاس رہتے تھے تو میں خدمت ہی کرتا تھا، دیا مجھے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا میں بھی، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیسے لوٹاؤں؟
اس نے کہا اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا جب تک میرا قرض نہیں دے گا۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے، صفیں بندی ہوئی ہیں، اس نے رولا ڈالا ہوا ہے۔ اچانک ایک خاتون دوڑتی ہوئی آئی، پوچھا کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ اس کا کہتے ہیں بندہ آ گیا ہے قرض خواہ، کہتا ہے قرضہ ادا کرو گے تب جنازہ پڑھنے دوں گا۔ ان کا بھائی یہ کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گھر گئی، جب واپس آئی اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی، چوڑیاں، کانٹے، بالیاں یہ اٹھائے ہوئے آ کر اس کے آگے رکھ کے کہتی ہے کہ یہ بیچ کر اگر تیرا قرضہ پورا نہیں ہوتا تو میں لوگوں کے گھر کام کر کے برتن دھو کے تیرا قرضہ اتار دیں گی، میرے بابا کا جنازہ ہونے دے، میرے بابا کا جنازہ خراب نہ کر، میرے بابا کا آخری سفر ہے اس کو خراب نہ کر۔ بیٹیوں کے حقوق پر ہاتھ صاف کرنے والوں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں اور بیٹیوں کے حق مار کر بچوں کو صرف دینے والوں، اور جو کل شاید ہو سکتا ہے تمہارے لیے دعا تک بھی نہ کریں، بیٹیوں کو محروم کرنے والوں، آج رسول اللہ کی بیٹی کا صدقہ یہ نیت کر لو کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کے جو حق مارے ہیں اس کو ہم لوٹائیں گے۔ بیٹیاں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، جب اس نے کہا اس نے چادر اتار کر اس کے پیروں میں ڈال دی، اس نے کہا ایسا کرو میں سب کچھ بیچ کے میں کھلے آسمان کے نیچے خیمہ لگا لوں گی، قرضہ لٹاؤں گی، میرے بابا کا جنازہ ہونے دو۔ اس نے اس بیٹی کے سر پر چادر ڈالی اور اٹھا کر کہنے لگا کہ بیٹا میں بھی تیرے باپ کی جگہ ہوں، تیرا والد میرا دوست تھا، اس نے میرا کوئی قرضہ نہیں دینا، کوئی قرضہ نہیں دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ جانے سے پہلے مجھے اچھی خاصی رقم 20-25 لاکھ روپیہ دے گیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرے جنازے کے بعد تحقیق کرنا، جو صحیح میرا وارث ہے اس کو دے دینا۔ میں نے اور کوئی طریقہ مجھے نہیں پتا چلا، میں یہ آزمانا چاہتا تھا کہ اس کا اصلی وارث کون ہے، اس کا اصلی وارث کون ہے، میں یہ آزمانا چاہتا تھا۔ اور میری ماں آنکھ کھل گئی ہے، مجھے پتہ لگ گیا جائیداد کے وارث اور ہوتے ہیں اور ان کی شفقتوں کے وارث اور ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، واقعہ آپ کو میں نے سنا دیا ہے، اس واقعے کو آپ لے کے آؤ۔ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں حسین حرم میں، بخاری پیش نظر، مسلم پیش نظر، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، جانے کائنات، فخر موجودات، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی سبل، ختم الرسول، آقا کل، ملجا کل، مولا کل، نور کل، حضور کل، سرور کل، بہار کل، قرار کل، نکار کل، سلار کل، مختار کل، زینت کل، رونق کل، نور کل، نور کل، سرور کل، وارث کل، والی کل، مالک کل، مختار کل، اور واسطی جن کے لیے بولنے سے یہ آواز ابھرتی ہے کہ کونے میں ہمیں کوئی نہ چارہ نظر آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا۔ تاجدار کائنات نماز میں ہیں، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی بہادری کا اندازہ لگا لو، آپ نماز میں ہیں۔ عقبہ بن ابی محیط بدبخت لعنتی جہنمی نے اونٹ کی اوجڑی اور وہ آلائشیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھی، کسی نے یہ خبر گھر پہنچائی، سیدہ کائنات دوڑتی ہوئی ہیں اور آپ کے ننھے ننھے پاؤں میں نالین نہیں ہے۔ باپ اور بیٹی کا پیار ذرا دیکھنا چاہتے ہو تو اس سمت میں دیکھو، نالین نہیں ہے پاؤں مبارک میں، اور جب سامنے دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر آپ نے پوری قوت سے اس کو کھینچ کر اتارا۔ اچھا ایک بات اس پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا میری طرف۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بھاری تھی، اتنی وزنی تھی تو سرکار نے اٹھنے کی کوشش کی تو حضور اٹھ نہ سکے۔ میرے استاد کریم مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث اور حاجی صاحب پر بھی ایک کرم کا صاحبان حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ علیہ، ابھی میں انہی سے اٹھ کے آ رہا ہوں تو
انہیں کے پاس سے ہی اٹھ کے آ رہا ہوں. میں نے کہا جی میں حاجی صاحب کی محفل میں جانا ہے. فرمانے شاہ جی کو نہ روکو, حاجی صاحب انتظار کر رہے ہیں. فوراً مجھے فرمایا جلدی کرو, آپ جائیں, حاجی صاحب کو انتظار نہ کروانا, وہ محبت والے آدمی ہیں, وہ انتظار نہ کریں. تو انہوں نے یہ حدیث بخاری میں جب پڑھی نا مفتی صاحب, انہوں نے بات فرمائی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے سر اٹھانا چاہا تو بوجھ اتنا تھا تو حضور اٹھا نہ سکے. فرمایا یہ غلط ہے بات. فرمایا علامہ عینی اس طرف گئے ہیں اور دیگر اہل عشق محدثین اس طرف گئے ہیں, فرماتے ہیں کہ سرکار نے سجدہ خود لمبا کر دیا کہ آج دشمنوں نے جب تنگ کیا تھا, آج رب کو سجدہ کرنے میں لذت ہی بڑی آ رہی تھی. آج تو لذت ہی بڑی آ رہی تھی. اب جب دشمن سامنے ہو, جب دشمن سامنے ہو, جب دشمن سامنے ہو اور پھر کسی کو ستایا جا رہا ہو یار کے نام پر, یار کے نام پر, نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت, نہ شبد نصیب دشمن کہ شبد ہلاک تیغت, سر دوستاں سلامت, سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اے میرے معبود, تو یہ جلوہ دیکھنا چاہتا ہے, میں اس حال میں تجھے سجدہ کروں, یہ دیکھ میں اس حال میں بھی تجھے سجدہ کر رہا. سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی, کہ تو خنجر آزمائی. اللہ اکبر. سیدہ کائنات نے کھینچ کر اس اوڑھنی کو نیچے گرایا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بوجھ آئے سیدہ برداشت نہیں کر سکتے. آئے آئے آئے, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں. فرمایا سید سرکار پر کوئی اس کی چیز کی, ہلکی چیز کی نسبت کرے, اس طرف کرے تو سیدہ برداشت نہیں کر سکتی, اور سیدہ کی طرف کوئی خطا کی نسبت کرے رسول اللہ کیسے برداشت, حضور کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اس طرح جس طرح سرکار کی طرف بوجھ آئے سیدہ بے قرار ہوتی ہے, اس طرح سیدہ کی طرف کوئی بوجھ کی نسبت کرے رسول اللہ بے قرار ہو جاتے ہیں, رسول اللہ بے قرار ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو قلبی, فاطمہ میرا دل ہے, فاطمہ میرا ایک ہے, فاطمہ تو روحی, فاطمہ میری روح ہے, فاطمہ میرا دل ہے. کیا فرمایا زہرا میرا, بولیے زہرا میرا, زہرا میرا دل ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سارے جتنے بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر آپ تک, حاجی کوثر تعظیم صاحب نے آپ سے لے کر یہاں تک سارے آل محمد سے, یہاں سے سلطانی صاحب سے لے کر یہاں شاہ صاحب تک سب سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا, غلامی نبی کے کی ہے, ہم نے نوکری رسول کی ہے, تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. سرکار نے فرمایا زہرا میرا دل ہے, مجھے دل میں ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ محمد کا دل کتنا پاک ہوگا, رسول کا دل کتنا پاک ہوگا. زہرا مصطفیٰ کا دل ہے جتنا محمد کا دل پاک ہے, اللہ نے سیدہ زہرا کو اتنا پاک بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو پوچھیں اے امام شافعی, میں ابھی وہ بات کر رہا ہوں کہ جب بچے پیدا ہوتے دائیوں کے پاس بھیجتے, تاریخ میں ہے کہ سرکار سید عالم نے جب سیدہ پیدا ہوئی, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہرا کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا, زہرا کو میں نہیں بھیج سکتا کسی جگہ, کسی جگہ. سیدہ خدیجہ نے پوچھا پھر حضور کیا کریں گے, فرمایا دودھ تم پلاؤ گی, تربیت خود محمد مصطفیٰ کرے گا, میں تربیت کروں گا. سرکار نے سیدہ زہرا پاک کی تربیت خود حضور نے فرمائی. سیدہ زہرا کو اٹھایا, سینے پہ سلایا, کاندھے پہ بٹھایا,
اور انگلی پکڑ کر نا چلنا خود سکھایا. اللہ اکبر اللہ ام المومنین مجتہدہ ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کے گھر کی زینت کا نام ہے، کاشان نبوت کی عزت کا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ. سب بولو سلام اللہ تعالی. سلام اللہ علیہا. آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ بالنبی من فاطمہ. میں چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، مسکرانے میں رسول اللہ کا عکس حسین، حضور کا عکس جمیل اور حضور کی کاپی، حضور کا عکس حسین میں سیدہ زہرا سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا. یعنی اس لفظ میں وہ فرمایا چاہتی ہیں کہ دیکھنے والوں، دیکھنے میں چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں سارا جلوہ رسول کا نظر آتا. اور ان سے امی جان سے ہر مومن کی وہ امی ہے نا، امی جان سے کے جملے سے خیرات لے کر میں چشتی صاحب میں یہ سلامی بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف تو حاصل کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات کو کاندھے پر اٹھا کر مکہ مکرمہ میں خرام ناز کرتے ہوں گے یا صحن حرم میں چلتے ہوں گے تو دیکھنے والے یہ تو دیکھتے ہوں گے کہ سرکار اپنا ہی بچپن کاندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار اپنا ہی بچپن کاندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں. اور ام المومنین صدیقہ کائنات یہ اعلی علم بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی جو سلطانی حضرات ہیں نا، چونکہ یہ فقر کی طرف زیادہ مائل ہیں اور سلطان الفقر تو ہیں ہی سیدہ کائنات کی ذات اقدس و اطہر ہے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا. یہ روایت ایک نہیں درجنوں کتابوں میں ہے. فرمایا اس شرف و عزت اور فضیلت والی شخصیت میں نے رسول اللہ کے بعد زہرا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھی. یہ وہ فرما رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے جب ایک کا بیان ہو نا دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. یہاں کئیوں کو ایک عجیب قسم کا وہ میں لفظ ہی نہیں بولتا پاک محفل اور آنسوؤں کا سے آپ اپنے وہ جو ہے وضو کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نہیں وہ فلاں کے کسی فلاں کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ حدیث پاک صدیق اکبر کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، بی بی پاک کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، مگر یاد رکھ لینا ان کی بھی بڑی شان ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے، مگر یہ ہے رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہونے کا شرف تو سیدہ کائنات میں ہے. جگر کا ٹکڑا رسول اللہ. اور یہ علماء بیان کرتے ہیں دعیا میں ہے کہ جزء المرء فی معنی نفسہ ہی، ایسے ہی ہے نا جی، جو اور مرء فی معنی نفسہ ہی. کیا معنی؟ جس طرح فرمایا پورے قرآن کی تعظیم ہے. حافظ فاروق صاحب نے سنایا نا جی، حافظ عمر صاحب نے، والد صاحب کا نام فاروق ہے، نور خان صاحب ماشاءاللہ انہوں نے سنا جی. ہاں جی ماشاءاللہ جہاں عمر ہو وہاں نور تو ہوتے ہی ہے نا. ہاں جی بتو. اچھا سرکار نے بات میں کر رہا تھا کہ جس طرح قرآن پاک کے ایک آیت کا تعظیم ہے اس طرح پورے قرآن کی تعظیم ہے. قرآن پاک کی ایک سورت کا منکر پورے قرآن کا منکر، قرآن پاک کے ایک لفظ کا منکر پورے قرآن کا منکر، قرآن پاک کی ایک آیت کا منکر یہ پورے قرآن کا منکر ہے. قرآن پاک کے ایک سورت کا بے ادب وہ پورے قرآن کا بے ادب ہے. چونکہ یہ سورت جزء القرآن ہے، یہ پورے قرآن کا جز ہے. جو جز کا بے ادب ہے وہ کل کا بے ادب ہے. اور فاطمہ رسول کا دل ہے.
فاطمہ رسول کا دل ہے، فاطمہ رسول اللہ کا جگر ہے، فاطمہ رسول اللہ کی روح ہے، پھر کلیجے کا ٹکڑا ہے، جز رسول ہے، اور جو جز کا بھی ادب ہوتا ہے وہ کل کا بھی ادب ہوتا ہے، جو جز کا گستاخ ہوتا ہے وہ کل کا گستاخ ہوتا ہے، اور فاطمہ جزو رسول ہے، یہی وجہ ہے جو بطول کا گستاخ ہے وہ در حقیقت رسول کا گستاخ ہے، رسول کا گستاخ ہے۔ سید اور جس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کیا کہا پہ آتے ہیں، میں سیدہ کائنات مخدوم دارین کی بارگاہ میں عرض کروں، کیا ان کی بارگاہ میں سلامی کروں۔ یہ بھی سلطانی صاحب آپ کو روایت سنا رہے تھے نا، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، اس کو آپ ذرا غور سے سننا، فرمایا نادى منادٍ من وراء الحجاب، پردے سے آواز آئے گی۔ بھئی پردے سے کیا آئے گی؟ فرمایا بات جو پردے والے کی ہو رہی ہے، بات جو پردے اس کھلی بھی آواز آ سکتی ہے، وراء الحجاب کیوں؟ فرمایا پردے والے کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو نے سیدہ کو دل کے ساتھ تشبیہ دی۔ ایک خاص بات کہہ دوں میں، اگر جاگ رہے ہو تو میں کہوں، آنکھوں سے تشبیہ نہیں دی، آنکھوں پر ہر ایک کی نظر پڑ سکتی ہے، ظاہر ہے آنکھوں پر نظر پڑ سکتی ہے۔ حاجی صاحب چہرے سے نہیں دی، چہرے پر آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، ظاہری اعضاء سے نہیں دی، ظاہر سے نہیں دی، باطن سے دی۔ اور پھر اس سے اشارہ یہ بھی ہے زہرا کا مقام ظاہر بین لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، جن کا باطن صاف ہے ان کو سمجھ آئے گا۔ ایک یہ مقام ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا آنکھوں سے دوں گا تو لوگوں کی نظر پڑے گی، پیشانی سے دوں گا نظر پڑ جائے گی، اور اندر جگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، دل کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا زہرا کے پردے کا معاملہ، حیا کا معاملہ اتنا ہے، ادب اور احترام کا معاملہ اتنا ہے، پردے کا معاملہ اتنا ہے، ظاہر زہرا کو اپنی ظاہری کسی چیز سے تشبیہ نہیں دوں گا، دل سے تشبیہ دوں گا، اور دل تک یا مصطفیٰ دیکھتا ہے یا خدا دیکھتا ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صدقے قربان سونے ہوں۔ ہائے 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 سیدہ کائنات۔ اور اگلی بات فرمایا نادى منادٍ من وراء الحجاب، پردے کی چیز پیچھے آ رہی ہے۔ یا اعلی معاشر، اب یہ مقام تفکر میں جہاں آپ کو لانا چاہتا تھا آپ آ چکے ہیں۔ اب درے زہرا کی خیرات پانے کا وقت ہے، جولیاں پھیلائیں، دامن پھیلائیں، روحانی طور پر منگتوں کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں، اور اس منگتے کی صف میں ہم صرف میں اور آپ ہی منگتے نہیں ہیں، اسی لائن میں کہیں تاجدار گولڑا بھی کھڑے نظر آتے ہیں، کہیں برے سرکار بھی کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی سلطان الفقراء بھی نظر آتے ہیں، کہیں داتا صاحب بھی کھڑے نظر آتے ہیں، خواجہ صاحب بھی نظر آتے ہیں، غوث پاک بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ سیدہ پاک کی یہ خیرات ہے۔ اچھا توجہ کرو، فرمایا غدو ابصارکم، آنکھیں بند کرو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ۔ میں چشتی صاحب کے پاس بھی اس دن 3 رمضان کو بیان کیا تھا، میں نے کہا ایک کا آنکھیں بند کرنا اور ایک کا سر جھکانا، یہ 2 الگ حکم ہے نا جی۔ اگر دیکھنا مقصد نہ ہو تو آنکھیں بند کرنا، یہ میں نے آنکھیں بند کی ہیں، آپ میں سے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور ابھی میری آنکھیں کھلی ہیں، میں نے سر جھکا لیا ہے، مگر آپ میں آنکھیں کھلی ہیں سر جھکایا، آپ میں سے مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جب پردے کا معاملہ ہے تو آنکھیں بند کرنے سے تو پورا ہو گیا۔ نکسوا رؤوسکم کیوں کہا، سر کیوں جھکانے کا کہا؟ فرمایا جب حکم 2 ہیں وجہیں بھی 2 ہیں، سبب بھی 2 ہیں، سبب حکم بھی 2 ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا پردہ، آنکھیں بند کرنا سیدہ کے پردے کے لیے تھا، اور سروں کو جھکانا احترام سیدہ زہرا کے لیے تھے، احترام کے لیے تھا۔ گردنوں سے سریے نکالو
اتفاق فاؤنڈری کے گارڈر نکالو ورنہ فرشتے گردے توڑ کے مروڑ کے تمہیں احترام زہرا کروائیں گے. اور آج عادت ڈالو تاکہ میدان محشر میں گردے اکڑانے والے اکھڑ جاتے ہیں اور اس سرگاہ کے گردے جھکانے والے بخشش کا نور حاصل کریں. اختر نقشبندی صاحب ایک بات اور کہوں، یہی الفاظ ہے نا، یہ پوچھیں سلطانی صاحب سے، چشتی صاحب سے، دیگر عالم سے، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، یہاں تک کہ سیدہ گزر جائیں، سیدہ گزر جائیں، سیدہ میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں، سیدہ گزر جائیں کہاں؟ جنت میں چلی جائیں. مجھے کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ جس میں یہ ہو کہ تم نظریں بند کر لو اتنی دیر سیدہ صاحب دے سکے. میں صاحب کا رد ڈالوں، کوئی لگاؤ کہ سیدہ صاحب دیں، کوئی صاحب دے فرمایا نہیں، گزر جائیں، وہ گزر جائیں جنت میں، وہ گزر جائیں. اور نادانو اس کو ہی دیکھ لو، وہ صاحب جن سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ خطا کا شائبہ ہوتا تو حساب ہوتا. رب سیدھا جنت میں بیچ کے بتا رہا ہے کہ خطاؤں والے اور ہوتے ہیں اور عطاؤں والے اور. سلطانی صاحب کہتے ہیں جو سردار ہیں تو میرے صاحب کے سبحان اللہ، جب سردار ہیں. اور آج میں کہہ رہا ہوں، اس مجلس میں کہہ رہا ہوں، مولویوں آنکھیں بند ہونے والی ہیں. میں اس تاک رات کو سیدہ کائنات کے دروازے کا ایک سگ بات کر رہا ہوں، ان کے دروازے کا منگتا بھکاری بات کر رہا ہوں. لگا لو فتوے سید ہونے کی وجہ سے، لگا لو عالم ہونے کی وجہ سے، لگا لو چشتی کو لڑوی ہونے کی وجہ سے، لگا لو زیائی ہونے کی وجہ سے، مگر مجھے طہارت زہرا کی قسم اس وقت میں ہر بغض ہر حسد سے باہر نکل کر بات کر رہا ہوں. اور میں دستک دینا چاہتا ہوں، بچنا چاہتے ہو تو آؤ، آخری چانس ہے. زہرا کا دروازہ کرم کا بند ہونے والا، آؤ توبہ کر لو، کر لو توبہ، کر لو توبہ، واپس آ جاؤ. نہ ملا بچائے گا، نہ تنظیم بچائے گی، نہ کوئی پیر بچائے گا، نہ کوئی قائد بچائے گا، نہ کوئی کنز بچائے گا. خدا کی عزت کی قسم، جس کو بطول نے دھتکار دیا اس کو رسول نے بھی دھتکار نہیں آئے گا، کوئی بچائے گا نہیں. آ جاؤ، آج توبہ کر لو، آ جاؤ توبہ کر لو، آ جاؤ توبہ کر لو، آ جاؤ توبہ کر لو. نہیں کرتے تو چپ و دستار، نہ تدریسی کلا دیکھیں گے، علم و تحقیق نہ منصب و جا دیکھیں گے. لازم ہے کہ ما قبل شفاعت سے تیری سرکار بھی زہرا کی رضا دیکھیں گے. اچھا نو کہیں گے ہمارے لیے در زہرا کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے در زہرا. حاجی نوگا صاحب اللہ سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے. لوگ جائیداد تو بنائی آپ نے لگے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ اللہ کی نشانی ہے. سیدہ حاجرہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کی یا لیا، دوسرے نبی کی والدہ محترمہ. ان کے پیر جس پتھر پر لگے اور وہ پتھر اللہ کی نشانی، تو جن ہاتھوں پر محمد کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. جہاں حاجرہ کے پیر لگے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جہاں محمد کے ہونٹ لگے ہیں وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. اور سیدہ زہرا کی عزت پر جو حملہ کرتا ہے وہ عزت فاطمہ پر حملہ نہیں کرتا، وہ غیرت اسلام پر حملہ کرتا ہے، وہ اللہ کی نشانی پر حملہ کرتا ہے. سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں میں فاطمہ بتا نہ دوں اللہ راضی کب ہوتا ہے ناراض کب ہوتا ہے؟ حضور بتا دیں. نمازیں پڑھو بھی پھر بھی اللہ ناراض، روزے رکھو بھی اللہ ناراض، حج کرو پھر بھی اللہ ناراض، عمرہ کرو پھر بھی اللہ ناراض، طواف میں مرو، احلات حرام میں مرو پھر بھی اللہ ناراض.
اور کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالیٰ یردا لردا کے و یغضب لغضب کے، فرمایا زہرا جس سے آپ ناراض ہوتی ہیں نا اس سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ مستدرک سے علائد حدیث میں نکال کے دکھاؤں گا۔ فرمایا فاطمہ آپ جس سے ناراض ہوتی ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس سے آپ راضی ہوتی ہیں اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ صدقے قربان سبحان یہ تو اللہ سرکار سبحان اللہ سیدہ زان سبحان اللہ۔ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام لکھی۔ کیا لکھی؟ کتاب ام لکھی، اور اس میں ام السادات کا ذکر کیا۔ اور بات سنی، بچپن میں سنتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں یہ حدیث لے کے آئے کہ وہ ایک عورت نے چوری کر دی۔ سنا ہے نا واقعہ؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی اور بھی چوری کرتی تو اس کے لیے سزا یہ ہوتا ہے۔ علامہ امام شافعی کے الفاظ دیکھو، وہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر سرکار نے فرمایا یہ تو اس قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے، اگر یہ خاندان بنو ہاشم کی کوئی معزز ترین اور پاکیزہ صفت ہستی سے بھی خدا نخواستہ یہ فعل سرزد ہوتا تو اسلام کی سزا یہی ہوتی۔ اب الفاظ دیکھیں نا ذرا، نام نہیں لیا، معزز ترین، پاکیزہ، رفیع و شان، نام نہیں لیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے نام کیوں نہیں لیا؟ رو کے کہنے لگے شافی کی اتنی جرت نہیں کہ بات اس مقام کی آئے اور عیب کی اور میں بی بی پاک کا نام لوں گا۔ کہا رسول اللہ نے لیا، فرمایا حضور والد بھی ہیں اور شارع بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، وہ لے سکتے ہیں، میری جرت نہیں میں اس مقام پر نام لوں، میری جرت نہیں۔ امام سہیلی کہتے ہیں کیوں نہیں لیا؟ فرماتے ہیں فی قلب ہی اکرام و فاطمہ تھا، فرمایا ان کی تعظیم، شرف، عزت احترام کی وجہ سے فرمایا شافعی نے نام نہیں لیا۔ کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعتراض کیا کیا یا انہوں نے غلط کیا؟ فرمایا نادان، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے عمل سے مجھے یقین ہے رسول اللہ راضی ہو گئے ہوں، رسول اللہ کی رضا کا یہ باعث ہے۔ سرکار جب مقام جہاں فرزن ہو تو امت کے امام اس کو گوارا نہ کریں، اور جہاں کوئی توقی نہیں بنتی تم اتنے ہلکے جملے بولو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بات نہیں، کل آ جانا ہے، جنت بنی رسول اللہ کے صدقے ہے، اور ٹکٹیں تقسیم ہونی ہے سوائق المورکہ میں، کس نے؟ مولا علی کی مور لگنی ہے، اور اندر جا کر عورتوں کی سردار سیدہ زہرا ہے اور جوانوں کے سردار حسن حسین ہے۔ ٹکر لے لو پنج تن پاک سے تو کدھر جاؤ گے؟ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کس جگہ جاؤ گے؟ جنوں پنج تن نال پیار نہیں اودا بیڑا ہونا پار نہیں، جن پنج تن نال پیار نہیں اودا بیڑا ہونا پار۔ اور آپ میں تاجدار گولڑا قبلہ عالم غوث زمان فاتح قادیہ امام المسلمین رئیس المجددین امین حسن حسن مظہر جرت حسین و مظہر علوم مرتضی قاسم فیضان مرتضی باسب طہارت زہرا جگر گوشہ غوث بھرا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں سلامی کرتے ہوئے اپنی بات تمام کرتے آپ فرماتے ہیں کہ الہی آ وقت ہے کہ کہ الہی وہ وقت کہ پنج تن پاک علیہم الصلاۃ والسلام برائے مبالہ تشریف فرما شدند۔ پنج تن پاک جب مبالہ کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، ان کی بات نہیں، ابھی سنو، ان کی بات نہیں نقشبندی صاحب، ان کی بات نہیں، فرمایا ہاں وقت ہے کہ اس وقت کی بات، اور وہ تو برکت والے ہیں، فرمایا انہوں نے وقت کو بھی برکت والا بنا دیا۔ ہاں وقت ہے کہ وہ تو ہیں، زبات اور ہیں، وقت کی حالات اور ہیں، وقت کو بھی گھڑیوں کو بھی، جس سہانی گھڑی چمکت ہے بھاگا چاہا، وقت کو بھی برکت والا بنا دیا۔ وقت ہے کہ فرمایا جب پنج تن پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ
چشتی صاحب کے پاس یہ گولڈا شریف کی فرنچائز ہے اللہ کے فضل سے، گلستان بابو جی، وہاں سارے میرے حضرت کی کتابیں موجود ہیں، وہاں جا کے دکھا لینا، یہ دکھا دیں گے آپ کو۔ کہا کہ الہی مجھے بخش، پھر فرمایا میرے سنگیوں کو بخش۔ جنجوعہ صاحب آپ اس میں شامل ہیں، چشتی صاحب آپ شامل ہیں، آپ شامل ہیں، جمال صاحب آپ جتنے آل محبت ہے، فرمایا میرے سنگیوں کو بخش، سارے یہ آل محبت سے نسبت کر رہے ہیں، سارے شامل ہے، فرمایا میرے سنگیوں کو بخش یا اللہ، ساری امت مسلمہ کو بخش۔ پھر فرمایا حضور آپ نے اپنا کہا، پھر دل میں خیال آیا واسطہ اتنا بڑا صرف اپنا کیوں کہوں، پھر واسطہ اتنا بڑا صرف خاندان تک کیوں محدود رہوں، پھر کہا واسطہ نام اتنے بڑے ہیں پھر صرف سنگیوں تک کیوں محدود رہوں، فرمایا نام اتنے بڑے ہیں، فرمایا سارے آل ایمان کو بخش۔ اب بتاؤ جو ان کی جن سانسوں میں وہ وقتوں میں وہ سانس لے رہے ہیں، ان سانسوں کا واسطہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اتنے پاکیزہ لوگ دیتے ہیں تو اللہ ہی جانے ان ہستیوں کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا۔ کیا کہنے جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا ہو چکی ہیں، بس میں پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رمضان جا رہا ہے، ہنسی بڑے دھوکے جہاں ہم سوچتے ہیں سدا اسی طرح ہماری آوازیں گونجتی رہیں گی، سوا اسی طرح فنیر قسم کے ہم جناب بڑے بڑے دعوے کرتے رہیں گے، ہم چڑھ دوڑتے رہیں گے، ہم یہ کرتے رہیں گے۔ اے اسرائیل انتظار وچ نے، اے بالکل عزیز کس وقت آ جاسی نے، مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، ایک دن اٹھ جاؤ گے سارا تماشا چھوڑ کر۔ ایک خیال رکھنا، پھر جس قبر میں سب نے اتار دینا ہے، یہ تاریخ پڑھیاں، کتابتیں بار، تقریریں بار، شاگرد بار، ہاتھ چومنے والے بار، مرید بار، اندر اندھیرا ہے، اندر جس نے آنا ہے قبر کو چمکانا ہے، تیری ڈوبتی نیا کو پار لگانا ہے، تجھے بخشوانا ہے، پل سے پار چڑھانا ہے، تجھے ترانا ہے، بخشوانا ہے اور رب کی بارگاہ تک پہنچانا ہے اور بخشوانا ہے، وہ کوئی اور نہیں، زہرا کو وہ بابا ہے، حسنین کا نام ہے۔ میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بیٹیوں والے ہیں، حاجی صاحب کی اپنی بیٹیاں شہزادیاں بھی ہوں گی، مگر یہ کثیر العیال ہیں، اس لیے کہ اس ٹائم مدرسے میں کتنی بچیاں پڑھتی ہیں؟ 450 بچیاں، اور وہ ان کو ابو ہی کہتی ہیں، ابو ابو کہتی ہیں، والد کہتے ہیں، روحانی جو اولاد ہیں اپنی بچیوں کی طرح پال رہے ہیں۔ اب بتاؤ بابا جی کہتی ہیں، میں حاجی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑی مجلس میں، اگر ان بچیوں کو جو آپ اپنی بچیاں سمجھتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ابھی میں نے کہا تو حاجی صاحب نے رونا شروع کر دیا، دل دکھ گیا، ابھی بات ہوئی نہیں ہے، بس مجھے اتنا بتاؤ کسی محلے دار کی بچی کے بارے میں، ان کی تو نہیں، اگر کوئی انگلی اٹھائے تو پرورش کرنے والا اتنا تڑپتا ہے، تو جب سیدہ کائنات کے بارے میں ہلکا جملہ بولا ہوگا، رسول اللہ کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، اور پھر امید سے شفاعت کی بھی اور نام دین کی خدمت کا بھی، گستاخی زہرا کی اور جنت میں جانے کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کر لو توبہ، میں واضح کہہ رہا ہوں، میں نفرتیں پھیلانے والا آدمی نہیں ہوں، میں محبتوں کا درس دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا کوئی امتی مارا نہ جائے، حضور کا امتی مارا نہ جائے، اور سیدہ کائنات کی بارگاہ اتنی نازک بارگاہ ہے، اتنی نازک بارگاہ ہے۔ میں نے ایک عالم سنا، بڑے محقق کے ڈاکٹر ہیں، میں چشتی صاحب سے کہہ رہا تھا، تو انہوں نے، میں نے کہا سرکار کی بارگاہ نازک ترین بارگاہ ہے،
تو انہوں نے فرمایا سرکار کی بارگاہ بہت نازک ہے، مگر حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، کریم بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ فرمایا سرکار اپنا حق تو شاید معاف فرما دیں، مگر سیدہ کی بے ادبی رسول اللہ معاف نہیں کرتے، سیدہ کائنات کی بے ادبی معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں آل بیت اطہار کی غلامی میں، صحابہ کی تعظیم میں زندہ رکھے، اسی پر عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سیدہ کائنات بطول زہرا، سیدہ کائنات مخدومہ دارین ملکہ کونین سلام اللہ تعالی علیہا کے منگتوں، دریوزہ گروں اور غلاموں اور فقیروں میں زندہ رکھے، اور اسی میں خاتمہ بالخیر فرمائے۔ میں چراغ گولڑا کی اس ربائی پر بات ختم کرتا ہوں۔ زہرا کو عطا ہوئی وہ شان اعلیٰ، تو چشتی صاحب نے زہرا کو عطا ہوئی وہ شان اعلیٰ، سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا، امید شفاعت ان سے رکھتا ہے نصیر، سفارش بھی ہے شفاعت بھی، امید شفاعت ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا، کمال اللہ۔